اللهم صل على محمد وآل ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاة والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی ولی اللہ وحبیبہ، السلام علی خلیل اللہ ونجیبہ، السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ. عزیزان گرامی اور ناظرین محترم، ایام اربعین بہر اربعین جاری و ساری ہے اور ساری دنیا میں لطف حضرت سید الشہداء ابر رحمت کی طرح برس رہا ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ بارگاہ حسینی سے فیضیاب ہو رہا ہے. آج اس عشرہ زینبیہ کی نبی مجلس سے کہ جو الغربی اسلامک چینل کی جانب سے منعقد ہے، آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں زیارت اربعین علماء اور فقہا کی نظر میں کے موضوع پر چند مطالب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سید الشہداء وہ امام ہیں کہ جن کی ناز برداری رسالت نے عہد طفولیت میں کی. اگر سید الشہداء کی حیات طیبہ پہ نظر کریں، آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے اس میں رسالت آپ کی ناز بردار نظر آتی ہے، اور جو آپ کی شہادت کے بعد کی زندگی ہے اس میں ائمہ اطہار آپ کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے صادر شدہ اسی زیارت اربعین کے فقروں کا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جس میں جناب امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، سلام ہو اللہ کے دوست اور اس کے پیارے پر. آپ دیکھیں امام معصوم کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے یہ کلمات، پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، سلام ہو اللہ کے سچے دوست اور اس کے منتخب شدہ بندے پر. پھر امام فرماتے ہیں السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ، سلام ہو اللہ کے پسندیدہ اور اس کے پسندیدہ کے فرزند پر. یہ زیارت اربعین کے وہ ٹکڑے ہیں، اس لیے کہ زیارت اربعین پر بھی ہم گفتگو کریں گے. زیارت اربعین دو روایتوں، دو طریقوں سے، دو طرق سے ہمارے درمیان میں رائج ہے. ایک صفوان جمال کے ذریعے جو چھٹے امام سے منسوب ہے، اور دوسری زیارت جو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے تاریخ کے اندر وارد ہوئی ہے. اب اس پر غور و فکر کریں گے، لیکن ذرا توجہ فرمائیں کہ جتنے بھی ائمہ اطہار ہمارے گزرے ہیں، یہ امتیاز صرف سید الشہداء کا ہے کہ اربعین صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کا منایا جاتا ہے، دیگر ائمہ کا اربعین نہیں منایا جاتا. ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ اربعین کیوں منایا جاتا ہے، جو غم ہے، جو ایک کیفیت ہے، جو حزن و ملال ہے، جو زیارت ہے، جو اعمال ہیں، وہ اربعین کے روز ہی کیوں رکھے گئے. تو اربعین کی جو اصطلاح ہے یہ قرآنی اصطلاح ہے، یہ احادیث کی اصطلاح ہے، یہ فقہا کی اصطلاح ہے، یہ شریعت مقدسہ کی اصطلاح ہے. اگر ہم لوگ
قرآن پر نظر کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر بھی یہ اصطلاح وارد ہوئی ہے، آپ کی خدمت عالیہ میں ہم پیش کریں گے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آیا ہے کہ جب انسان کی عقل مکمل ہو گئی، پختہ ہو گئی، اور جب وہ 40 سال کا مکمل ہو گیا، اور اس کے علاوہ مزید جب آپ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار عالم کے ساتھ میں گفتگو طے پائی، تو دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی روایت کے اندر ہے وہ 40 شب و روز تھے۔ قرآن حکیم نے بھی اس منظر نامے کو قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں پیش فرمایا ہے، وَوَعَدْنَ مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے اس کو مستحکم کیا، کامل کیا۔ اور پھر قرآن مجید خود ہی آگے کہتا ہے تو ان کے رب کا وعدہ 40 راتوں سے پورا ہو گیا۔ تو یہ جو 40 کا لفظ ہے، جو 40، آپ دیکھیں بہت ساری دعائیں ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے بہار میں ایک روایت کو نقل کیا، ایک دعا کو نقل کیا کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسما ذکر کیے، فرمایا اگر کوئی 40 روز اس دعا کی تلاوت کرے تو خداوند عالم اس کی زبان پر، توجہ فرمائیے گا، زبان سے، اس کے دل سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا پروردگار۔ اور روایات تو آپ نظر کرتے چلے جائیں، نماز جماعت میں 40 مؤمنین کو، بعض روایت میں یہ کہ اگر کوئی بھی فرد واحد 40 روز نماز جماعت میں شرکت کرے تو خداوند عالم اس انسان کو نفاق کی بیماری سے دور رکھے گا اور آتش جہنم سے دور رکھے گا۔ تو جو 40، جو 40 کا لفظ ہے، یہ روایات کے اندر مختلف جگہ پہ آیا ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، سائل نے، مولا اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کتنی عمر میں فائز ہوئے منصب رسالت پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ آغاز رسالت میں آپ کی عمر نبی اللہ عزیر کی 40 برس تھی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر مبارک بھی کہتے ہیں کہ اس وقت 27 رجب کو 40 برس تھی کہ جب آپ مبعوث برسالت ہوئے۔ تو 40 کا جو یہ لفظ ہے، جو یہ اصطلاح ہے، یہ قرآنی اصطلاح ہے، یہ شریعت مقدسہ کی اصطلاح ہے۔ اور مختلف روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 شب و روز کوہ مروہ کے درمیان پروردگار سے گفتگو کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل نے جب خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیا تو 40 روز آپ گریہ فرماتے رہے۔ بہت ساری روایات ہیں کہ اگر انسان غور و فکر کرے، رسول اعظم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ اگر انسان 40 شب و روز خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا کرے تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اگر اس کی نیت خالص ہو تو خداوند عالم رد نہیں کر سکتا انسان کی اس دعا کو۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جو 40 40 امام حسین کیوں منایا جاتا ہے، آخر 40 کا لفظ ہی کیوں ہے؟ روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان نعوذ باللہ نستجیر باللہ شراب پی لے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور مختلف جگہوں پر یہ 40 کا عدد موجود ہے، اگر تدبر و تفکر فرمائیں عزیزو۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کا جو چہلم ہے، جو 40 ہے، ساری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس موضوع پر علماء نے کافی بحث کی ہے، لیکن شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے، اس لیے کہ میرا موضوع ہے زیارت 40 علماء اور فقہاء کی نظر میں، جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے استخراج کیا زیارت 40 سے مراد وہ کہتے ہیں 20 صفر سید الشہداء کی زیارت ہے، جو عاشور کے بعد 40واں دن آتا ہے، اس دن کو 40 کہا گیا ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب تہذیب اور آپ نے اپنی دوسری کتاب مصباح کے اندر اس روایت کو تفصیل کے ساتھ پھر متقدمین علماء میں مثلا محدث قمی نے مفاتح الجنان میں نقل کیا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 40واں روز آتا ہے اس کو 40 سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ قرآنی اصطلاح ہے، قرآن مجید کے اندر خداوند عالم نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ جب وہ پختہ ہو گیا اور وہ 40 سال کا مکمل ہو گیا تو اس کی عقل مکمل ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کے اندر بھی اصطلاح موجود ہے۔ ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر وقت میں آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ اس طرح
بعض انبیاء ہمارے بلکہ اکثر انبیاء وہ ہیں کہ جو 40 سال کی عمر میں منصب رسالت پر فائز ہوئے، جو جگہ جگہ پر یہ اصطلاح موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ 40 شب جمعہ، ایک دعا علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں نقل کی ہے جس میں خداوند متعال کے اسماء ہیں، 40 شب جمعہ اس کی تلاوت کرے تو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، خداوند عالم کبھی رد نہیں کرتا۔ الغرض میں اس وقت آپ کی خدمت عالیہ میں سید الشہداء کا مقام، مرتبہ، آپ کی زیارت کے فوائد، آپ نے مختلف دوسرے خطبہ کو سنا، علماء کو سنا فضیلت زیارت پر، لیکن زیارت اربعین آپ دیکھیں، زیارت اربعین کی اہمیت، اور پھر زیارت اربعین کے موقع پر مومنین کے اندر ایک یہ بھی اس کو رسم عبادت جاری ہے کہ ساری دنیا کے لوگ نجف اشرف سے، بصرہ سے، دوسرے شہروں سے جو عراق کے اندر مختلف شہر ہیں، مختلف مدینہ ہیں، ان سے مشی کرتے ہوئے پیدل کربلا مولا کی طرف جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف مشی کر کے ایک ایک قدم رکھتا ہوا چلے تو خداوند عالم ہر قدم رکھنے پر اس کے 1000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ خداوند عالم ہر قدم رکھنے پر 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور چھٹے امام نے تفصیل کے ساتھ اس روایت کو پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طریقے سے جا کے زیارت کرنا یقیناً وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن مشی کر کے جانا، قدم با قدم امام حسین کی طرف چلنا، ہر قدم پر خدا کی بارگاہ سے سوغات و انعام حاصل کرنا ہے۔ آئیے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کسی نے امام حسین علیہ السلام کی من زار الحسین بعد موتہ فلہ الجنہ، اگر کسی نے امام حسین علیہ السلام کی ان کی شہادت کے بعد زیارت کی، اس کے اوپر جو سب سے چھوٹا انعام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، 40 امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک روایت اور پیش کرتا چلوں چھٹے امام سے، جو یہ روایت وارد ہوئی، اور بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مومن، کوئی شیعہ 40 احادیث کو حفظ کر لے تو خداوند عالم اس کو یوم معلوم جب اٹھائے گا تو دانش مند اور فقیہ اٹھائے گا۔ پھر دوسری روایت میں آیا کہ اگر کوئی بندہ مومن اس دنیا سے گزر جائے تو زمین اس کے اوپر 40 روز گریا کرتی ہے، لیکن اگر کوئی مومن عالم اس دنیا سے گزر جائے تو 40 مہینہ زمین اور آسمان اس پہ گریا کرتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ایک عام مومن مر جائے تو 40 روز زمین اور آسمان روتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم دنیا سے گزر جائے تو 40 شب و روز گریا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ معرفت موقوف ہے علم کے اوپر، انسان میں جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور تمام عبادات کی قبولیت موقوف ہے معرفت پر۔ اس لیے کہ انسان جب معرفت کے ساتھ عبادت پروردگار کرتا ہے، انسان جب معرفت کے ساتھ زیارت امام حسین بجا لاتا ہے، انسان جب معرفت کے ساتھ نیک اعمال بجا لاتا ہے تو اس کا مرتبہ بھی اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں اس سے پہلے کہ چند چیزیں پیش کروں، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مصباح المتحجد میں یہ روایت مشہور زمانہ حدیث ہے کہ آپ نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ بہت ہی مشہور یہ روایت ہے کہ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے مومن کی کہ وہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، یعنی 17 رکعت واجب نماز اور 34 رکعت نوافل ادا کرتا ہو۔ پھر امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو۔ پھر امام نے مزید آگے وضاحت فرمائی مومن کی ایک شان یہ ہے کہ وہ خاک پر سجدہ کرتا ہو۔ بحمدللہ ساری دنیا میں یہ امتیاز عزادارین نے امام حسین علیہ السلام کا ہے جو خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں۔ خاک پر سجدہ کرنا اور ہے، خاک شفا پہ سجدہ کرنا اور ہے۔ پھر
پھر امام عسکری علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ آگے فرمایا کہ مومن کی ایک شان یہ ہے جب وہ بسم اللہ اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے تو با آواز بلند بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اور عزیزو جو پانچویں صفت امام عسکری علیہ السلام نے مومن کی بتائی کہ مومن وہ ہے کہ جو زیارت اربعین کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کتنی حکمت توشیدہ ہے زیارت اربعین کے اندر کہ اس زیارت اربعین کو مومن کی نشانی قرار دیا امام معصوم نے کہ اگر انسان اربعین کی زیارت کی تلاوت کرتا ہو، اربعین کی زیارت سے مشرف ہوتا ہو تو یہ عام انسان کی علامت نہیں ہے بلکہ بزبان معصوم یہ مومن ہونے کی علامت ہے انسان کے۔ اور عزیزوں آگے بھی مختلف چیزیں علماء نے نقل کی ہیں۔ روزے اربعین کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو دو طریقوں سے وارد کیا گیا۔ علماء نے جو تفصیل کے ساتھ لکھا، مثلا شیخ طوسی علیہ الرحمن نے مصباح میں اور اپنی کتاب تہذیب کے اندر لکھا ہے، پہلا جو ٹکڑا، پہلا جو حصہ لکھا کہ صفوان جمال سے جس ٹکڑے کی تلاوت میں نے ابتدا میں کی کہ صفوان جمال نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ چھٹے امام نے مجھ سے بیان کیا کہ جب روز اربعین داخل ہو اور سورج چڑھ جائے یعنی بعد نماز ظہر کا وقت ہو جائے، آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس وقت سید الشہداء کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے زیارت بجا لائیں اور پھر ہدیہ امام حسین علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، خداوند عالم آپ کی دعا کو فوراً پورا کر لے گا۔ اور اس کے بعد آپ واپس پلٹ آئیں۔ مصباح المتحجد میں صفحہ نمبر 787 پر اور تہذیب الاحکام کے اندر جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 113 پر یہ حدیث صفوان جمال سے موجود ہے جس کو شیخ طوسی علیہ الرحمن نے نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد عزیزوں دوسری روایت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کے اندر آئی ہے جس کو تمام علماء بر صغیر کے اندر پیش کرتے ہیں کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام سے مدینے کی طرف رواں ہوا تو چہلم کے دن جب کربلا میں پہنچا تو ان کے پہنچنے سے پہلے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری موجود تھے۔ جناب جابر کے ساتھ میں جناب عطا بھی موجود تھے۔ ظاہراً جناب عطا وہی ہیں جو عطیہ بن عوف کوفی ہیں، ان کا کچھ روایتوں کے اندر نام عطیہ آیا ہے اور بعض علماء نے عطا ذکر کیا ہے، لیکن شخصیت ایک ہی ہے کہ جن سے اس زیارت کو نقل کیا گیا، زیارت اربعین کو جناب عطیہ بن عوف کوفی نقل کرتے ہیں کہ جب میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ 20 سفر کو داخل کربلا ہوا، جناب جابر نے سب سے پہلے نہر فرات سے غسل کیا، اس کے بعد ایک لباس تبدیل کیا جو ان کے پاس پاکیزہ لباس تھا وہ پہنا اور پھر مجھ سے فرمایا اے عطیہ کیا تمہارے پاس عطر میں سے کوئی شے ہے؟ میں نے فرمایا میرے پاس عطر سعد ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو لگایا اور پھر ننگے پیر سید الشہداء کی قبر کی طرف چلے۔ عزیزو سنیے گا، راوی کہتا ہے کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری قبر امام حسین علیہ السلام پہ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اتنا کہنے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے۔ عطیہ کوفی کہتے ہیں کہ جب آپ کو غشت افاقہ ہوا تو آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، السلام علیکم یا آل اللہ، اللہ اکبر۔ وہ پروردگار کہ جس نے نہ کسی کو جنا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، آپ ذرا دیکھیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری سید الشہداء سے مخاطب ہو کے، شہداء کربلا سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں السلام علیکم یا آل اللہ، اے آل پروردگار آپ پر میرا سلام ہو۔ تو عزیزوں یہ دوسری روایت ہے۔ بہرحال علماء نے زیارت اربعین کو مختلف کتب کے اندر نقل کیا ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ علامہ حلی رقم تراز ہیں کہ 20 سفر کو جب اہل حرم کا قافلہ شام کی وادی سے نکل کے مدینے کی طرف جا رہا تھا اور راہ میں کربلا کے اندر یہ قافلہ آیا، اسی کو اربعین سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح سید ابن طاؤس، اس لیے کہ روایت تقریباً الفاظ ایک سے ہیں، مختلف علماء نے مختلف فقہاء نے اپنی کتب کے اندر ان کلمات کو نقل کیا ہے۔ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال کے اندر اور علامہ
علامہ حلی نے کتاب المنتہا کے اندر، علامہ مجلسی نے کتاب البحار کے باب مزار کے اندر، شیخ یوسف بحرانی نے اپنی کتاب حدائق کے اندر، اور حاجی نوری نے اپنی کتاب تحیۃ الزائر کے اندر، محدث شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ 40 اور زیارت امام حسین سے دو شخصیتوں کا بہت گہرا ربط ہے، ایک جناب عطیہ بن عوف کوفی، دوسرے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ عزیزو ان دونوں سے ایک گہرا ربط ہے 40 کا، اور بعض علماء نے، ہمارے متقدمین نے تو یہاں تک رکھا ہے، جیسے سید ابن طاؤس ہے جس میں کہ جب اہل حرم کا قافلہ کربلا معلی پہنچا اس وقت جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب عطیہ بن عوف کوفی کے ساتھ میں کچھ بنی ہاشم کے افراد بھی موجود تھے۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ اتنی جلد کس طریقے سے مدینے میں خبر پہنچی، اور مدینے سے نبی کے صحابی جناب جابر کس طریقے سے کربلا ہے۔ بہرحال بعض روایات کے اندر ہے کہ اہل حرم ابھی کوفہ نہیں پہنچے تھے، ابن زیاد نے ایک شخص کو مدینہ پہنچا کہ والی مدینہ کو خبر کر دے کہ حسین کی شہادت ہو چکی ہے، لہذا بہت امکان پایا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ خبر نشر ہو گئی ہو۔ بہرحال جب امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پہ لے کے گزارا گیا تو تاریخ یہ بتلاتی کہ اس وقت جو امام کے چاہنے والے تھے راہ میں، ہر ایک کے دل میں تمنا تو تھی سننے کے بعد کہ حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے کہ وہ قبر مطہر کی زیارت کو جائیں، لیکن بنو امیہ نے لوگوں کے دلوں پر نفاق کی ایسی چادر ڈال دی تھی کہ لوگ جرأت نہیں کر پا رہے تھے کہ سید الشہداء کی زیارت کو جائیں۔ لیکن عزیزوں یہاں رک کے ایک جملہ بھی کہنا چاہوں گا، بعض شیعان آل محمد وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں آل محمد کی محبت کی آگ بھڑک رہی تھی، سید الشہداء کی وہ محبت بھڑک رہی تھی کہ جس میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسی شخصیات ہیں کہ بنی امیہ کی حکومت اور عباسیوں کی چال اور دولت ان کو روک نہ پائی، 40 منانے کے لیے وہ کربلا تک پہنچ گئے، اور اس وقت سے جو پہلا 40 جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے موسوم ہے، وہاں سے آج تک 40 پوری شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس کے اعمال ہیں، جس میں گریہ ہوتا ہے، جس میں اجتماع ہوتا ہے، اور بحمدللہ دور حاضر میں دنیا کا اگر کوئی سب سے بڑا اجتماع ہے تو وہ پھر شیعان آل محمد کا اجتماع ہے۔ اگرچہ ساری دنیا میں ہم قلت میں ہیں، لیکن یہ امتیاز ہے عزاداران سید الشہداء کا کہ ساری دنیا میں قلت میں ہوتے ہوئے بھی ساری دنیا میں سب سے بڑا اجتماع ہمارا منعقد ہوتا ہے۔ اور یہ 40 کا جو اجتماع ہے عزیزوں روایتوں میں ہے کہ اس کو شیخ مرتضی انصاری نے رائج کیا۔ شیخ مرتضی انصاری ہمارے فقیہ جو نجف اشرف میں حرم امیر المومنین میں مدفون ہیں، انہوں نے اس رسم کو رسم عبادت کو جاری کیا، تمام علماء کو لیا، حوزہ علمیہ نجف اشرف کے طلاب کو لیا، اور مشی کر کے کربلا کی زیارت کو ایک بنیاد ڈالی زیارت کی۔ اس کے بعد سے تمام عراقی افراد پیدل مشی کر کے کربلا معلی جانے لگے۔ کہتے ہیں پھر حالات زمانہ متغیر ہوتے رہ گئے، یہ رسم ختم ہو گئی تقریباً۔ حرم امیر المومنین میں آرام کرنے والی دوسری شخصیت محدث نوری کی ہے کہ جنہوں نے دوبارہ اس کو فروغ دیا، اور تب سے لے کر کے صدام کے زمانے تک یہ رسم جاری تھی، لیکن صدام ملعون جب آیا اس نے اس سلسلے کو روکا، لیکن صدام کی دنیا سے جانے کے بعد سے لے کے آج تک ساری دنیا سے کروڑوں زائرین کا اجتماع ہوتا ہے، مومنین جمع ہوتے ہیں اور سید الشہداء کا 40 مناتے ہیں۔ ہر ایک لبیک یا حسین کہتا ہے، ہر ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب امام عالی مقام نے اپنی گردن کٹائی، اپنی قربانی دی توحید کو بچانے کے لیے، تو خداوند عالم نے بھی یہ انعام دیا، اے حسین ابن علی آپ نے توحید کو بچانے کے لیے گردن کٹائی ہے۔ تو عزیزو آج آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہر چیز روایت میں نہیں ہوتی۔ اگر آج ساری دنیا میں مسجد کے میناروں سے صدائے تکبیر بلند ہو رہی ہے تو عزیزو ساری دنیا میں عزا خانوں کے میناروں سے لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر سجدہ توحید نہ ہو رہا ہو، تو عزیزو ساری دنیا میں کوئی جگہ ایسی بھی نہیں ہے جہاں پر فرش عزائے حسین نہ بچھ رہا ہو۔ دنیا میں کوئی دقیقہ ایسا
ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ خدا کی تسبیح و تحلیل نہ کر رہے ہوں، تو اس روئے زمین پر کوئی لہجہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں پر ذکر حسین برپا نہ ہو رہا ہو۔ یہ امتیاز ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ ساری دنیا میں جتنی خاک ہے، جتنی مٹی ہے، روایات کے اندر ہے ذرہ برابر بھی اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اللہ نے یہ فیض عطا کیا حسین ابن علی کو، اے حسین ساری دنیا کی خاک خاک ہے، لیکن تمہارے مزار کی خاک خاک شفا ہے۔ اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو یہ امتیاز دیا کہ اگر مریض کھا لے ذرہ برابر تو اس کو شفا یابی حاصل ہو جائے۔ امام حسین کو دوسری فضیلت یہ دی کہ اگر آپ کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی دعا طلب کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ امتیازات ہیں سید الشہداء کے۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ 40 کی زیارت عزیزوں وہ زیارت ہے بقول رہبر معظم کہ اس زیارت کو پروردگار عالم کی عظیم نشانی سمجھنا چاہیے کہ جو ساری دنیا سے مومنین جمع ہونے کے بعد ملین افراد اس زیارت کو جو نجف اشرف سے کربلا معلی جاتے ہیں 40 کی زیارت کرتے ہیں، یہ مظہر پروردگار میں سے ایک ہے۔ اس سے استفادہ کرنا چاہیے عزیزوں۔ 40 کی زیارت نجف سے کربلا پیدل چل کر کے جانا، ایک چیز یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کے حکمران ہم سے خائف ہیں، خوف زدہ ہیں۔ یہ پرامن مظاہرہ بھی ہے ان ظالم اور جابر حکومتوں کے خلاف کہ جو آئے تھے آل محمد کو مٹانے کے لیے، جو آج بھی چاہتے ہیں کہ ذکر آل محمد مٹ جائے۔ آج ہمیں بتلاؤ بنو امیہ ختم ہو گئے، عباسیوں کی قبروں کا نشان نہیں ملتا، لیکن آل محمد کے روزے جگمگا رہے ہیں۔ آج ساری دنیا سے افراد 40 حسینی منانے کے لیے، کوئی کاظمین سے چلا، کوئی سامرا سے چلا، کوئی مشہد سے چلا، کوئی مدینے سے چلا، اور کوئی کوفے سے چلا، کوئی نجف اشرف سے چلا، کوئی سیدہ زینب دمشق سے چلا۔ یعنی تمام انبیاء کی جہاں پر اجتماع ہوتا ہے، جہاں تمام ائمہ جمع ہوتے ہیں، وہ بارگاہ حسین ابن علی ہے۔ اور جہاں پر ساری دنیا کے مومن جمع ہوتے ہیں اس جگہ کا نام بارگاہ حسینی ہے۔ آخری جملہ اور اپنی بات کو تمام کروں گا۔ صادق آل محمد سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ بتلائیں کہ مومنین افراد مسلمان تو حج میں بھی ہوتے ہیں میدان منا کے اندر، اور اسی دن روز عرفہ ہے، لوگ سید الشہداء کی زیارت کو بھی جاتے ہیں، تو صادق آل محمد نے فرمایا امتیازی فرق ہے دونوں کے درمیان۔ فرمایا کیا فرق ہے؟ کہ ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے صرف مومن صحیح النسب افراد آتے ہیں، لیکن میدان منا میں صحیح النسب اور جن کا نسب صحیح نہیں ہے مشترک افراد شریک ہوتے ہیں۔ بڑا فرق ہے۔ پھر فرمایا صادق علیہ محمد نے جب روز عرفہ سورج نمودار ہوتا ہے تو پہلی شعاع سورج حضرت امام حسین کے مزار مقدس پر پڑتی ہے اور دوسری شعاع حجاج کرام پر پڑتی ہے۔ یہ امتیازات ہیں حسین ابن علی کے، اس لیے کہ یہ جہان خدا ہے اور خدا خدائے حسین ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔